اللہ وبرکاتہ۔ ایسے پریپریشن پلان انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم ایسے اسٹریٹجی بنائیں گے اور میں آپ لوگوں کو ایک ایسے اسٹریٹجی دوں گا۔ اگر آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس یا کوئی ون پیپر کے لیے ڈسکرپٹیو کی تیاری کر رہے ہوں، پاکستان میں کوئی بھی ایگزام ہو جس میں ایسے کا پیپر ہو، تو اس کے لیے یہ ایک زبردست اسٹریٹجی ہوگی۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسے کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ہر ایک کمپوننٹ کو سمجھو گے، اس کو پریپیئر کرو گے، تب جا کے جو ہے آپ کی صحیح تیاری ہوگی۔ اگر کسی کا کورس جوائن کرتے ہوں تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ایسے کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ اس کورس میں یہ 4 کمپوننٹس ہونے چاہیے: ایسے اسٹرکچر، ایسے کنٹینٹ، گرامر اینڈ ایکسپریشن، پریکٹس اینڈ مینٹور ایوالویشن۔ اب آتے ہیں کہ ایسے کے کچھ رولز ہیں اور پھر 1 بائی 1 کمپوننٹ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس پہ آپ کس طرح کام کرتے ہو۔ رول نمبر 1، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسے مینٹور کے بغیر پریپیئر کرنا بہت زیادہ رسکی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، مینٹور سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ ہونا چاہیے جو آپ کے ایسے کو کیا کرے، چیک کرے، ایولویٹ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی لانگ ایسے لکھیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ آپ کا آؤٹ لائن سے ہوتا ہے، یعنی آپ آؤٹ لائن لکھ کے چیک کروائے۔ آپ جب 8-10 آؤٹ لائن لکھے، اس کے بعد انٹروڈکشن پہ جائے، انٹروڈکشن لکھ کے چیک کروائے۔ 10 انٹروڈکشن چیک کروانے کے بعد آپ پھر شارٹ ایسے پہ جائے، شارٹ ایسے لے کے اور چیک کروائے۔ شارٹ ایسے 1200 ورڈز کا شارٹ ایسے ہوتا ہے، اور پھر لانگ ایسے لے کے اور چیک کروائے۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بیسک سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ پہلے رول سمجھتے ہیں۔ رول نمبر 1، ایسے مینٹور کے بغیر نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ چیک نہیں کرواؤ گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری کون سی غلطی ہو رہی ہے۔ خود ہی تو آپ کا جو لینس ہوتا ہے وہ آپ کی اپنے مسٹیکس تو آپ کو نہیں شو کر سکتے، نہیں دکھا سکتے، چاہے آپ کی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ مینٹور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کنٹینٹ بھی چیک کرے، سٹرکچر بھی چیک کرے اور گرامر بھی چیک کرے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میک شور کرے کہ آپ کی اسیسمنٹ ہو، آپ کی ایولویشن ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کرے۔ آپ خود سے اگر کر سکتے ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ کی کنٹینٹ، سٹرکچر اور گرامر کی مسئلے نہیں ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، پھر نہ بھی کرے، مینٹور نہ بھی ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر 99% اسٹوڈنٹس کے تو پرابلم ہوتے ہیں، سٹرکچر میں ہوتے ہیں، کنٹینٹ میں ہوتے ہیں اور گرامر میں ہوتے ہیں۔ اچھا، رول نمبر 2 میں کچھ اسٹوڈنٹ صرف سٹرکچر پہ فوکس کرتے ہیں۔ سٹرکچر کہیں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصل فوکس پریکٹس اینڈ ریگولر ایولویشن پہ ہونا چاہیے۔ اب سٹرکچر کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ گوگل سے دیکھ لیتے ہو کہ انٹرو کس طرح لکھی جائے، وہ آپ کو سٹیپس بتاتے ہیں کہ اچھا اس میں انٹرو میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر آپ پریکٹس کرتے ہو۔ مگر سٹرکچر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف سٹرکچر سیکھو اور پریکٹس نہ کرو۔ اچھا، انٹرو بھی سٹرکچر آپ نے سیکھ لیا، آؤٹ لائن کا بھی سیکھ لیا، تیسری اسٹیٹمنٹ کا بھی سیکھ لیا، آؤٹ لائن کے لیے برین سٹارمنگ کس طرح ہوتی ہے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا، کوہیرنس کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے وہ بھی آپ نے سیکھ لیا۔ مگر جب تک آپ اپلائی نہیں کرو گے سٹرکچر، آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ٹیچر سٹرکچر پہ زیادہ ٹائم لگاتا ہے اور ایولویشن پہ کم، تو اٹ مینس کہ وہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ سٹرکچرز 6 سے 7 لیکچرز میں آپ کا پورا سٹرکچر آ جاتا ہے۔ میں خود ہی پرسنلی میرے 5-6 لیکچرز ہوتے ہیں صرف سٹرکچر پہ، اور یہ سٹرکچر آپ نے اس پروگرام سے سیکھنا ہے جو آپ کا ایولویشن بھی کرے۔ مثال کے طور پہ آپ یوٹیوب سے سیکھتے ہو سٹرکچر، ایولویشن دوسرے سے کرتے ہو، اب اس میں ایک کنٹراڈکشن آتی ہے۔ اس ٹیچر کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، یوٹیوب والے ٹیچر کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، گوگل کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے، کیونکہ سٹرکچر میں چینجز آتی ہے، ڈیفرنٹ میتھڈز آف ایسے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ ڈسکورسز ہوتے ہیں، تو سٹرکچر میں ہر ٹیچر کا اپنا ایک میتھڈ ہوتا ہے۔ ہر سٹرکچر صحیح ہے، مگر آپ اگر ایک سٹرکچر کو فالو کرتے ہو اور دوسرے سے چیک کرتے ہو تو کنٹراڈکشن آئے گی، اس سے جو ہے آپ کنفیوز ہوگی۔
سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اسٹرکچر آپ نے اس ٹیچر کا فالو کرنا ہے جس سے آپ نے ایویلویشن کرنی ہے، اور صرف اسٹرکچر پہ فوکس نہیں کرنا۔ میں نے مارکیٹ میں بہت سارے سے ٹیچرز دیکھے ہیں، کورسز دیکھے ہیں کہ جو آپ کو 1 مہینہ 2 مہینہ صرف اسٹرکچر پہ گزار دیتے ہیں، اور آخر میں آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لو اس پہ ایسے اٹیمپٹ کرو، یہ لو اس پہ ایسے اٹیمپٹ کرو۔ کبھی بھی آپ ایسے نہیں لکھ سکو کہ جب تک ایک سسٹمیٹک وے میں آپ کا پریکٹس نہ ہو۔ ایسے میں 90% پریکٹس ہے، ایسے میں 90% پریکٹس ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اسٹوڈنٹس فیل ہو رہے ہیں، صرف اسٹرکچر پہ فوکس کرتے، کنٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے، پریکٹس پہ نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سو آپ نے میک شور کرنا ہے۔ رول نمبر 3 آپ کا کیا ہے کہ آپ نے ایکولی سب پہ کام کرنا ہے۔ اسٹرکچر سیکھے، ساتھ ساتھ کنٹینٹ ڈیولپ کرے، نوٹس بنائے یا جو ٹیچر آپ کو نوٹس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ پڑھے، تھیم بیس پہ جو ہے آپ پریکٹس کرے، صحیح ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر پہ کام کرے۔ ایویلویشن ضرور ٹیچر سے کرائیں۔ یہ رول جلدی جلدی میں کور کروا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو پورا پلان دوں گا۔ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ یہ میں نے آلریڈی ڈسکس کرتی ہے۔ کنٹینٹ ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، مگر کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا کرٹیکل انالیسس بھی ڈیولپ ہونا چاہیے۔ اب ہر ٹاپک پہ آپ کا کرٹیکل لینس زبردست ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے جنرلی کرٹیکل انالیسس ڈیولپ کیا، وہ تو اچھی بات ہے، نیوز پیپر ریڈنگ کرے، کرٹیکل انالیسس زبردست ہو جائے گا، مگر آپ نے کم سے کم 10 تھیمز ٹارگٹ کرنے ہیں۔ کیا 10 تھیمز ٹارگٹ کرنے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ ایسے کی تیاری کر رہے ہوں تو سب سے پہلے جو ہے 15 ڈیز میں جو ہے جینڈر پہ فوکس کرے، جینڈر تھیم، یا خود ہی نوٹس بنائیں یا ٹیچر پرووائڈ کرتے ہیں۔ میرے کورس میں 8 تھیمز پرووائڈ کرتا ہوں، بہترین نوٹس پرووائڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کسی اور ٹیچر سے کر رہے ہو، وہ نوٹس نہیں پرووائڈ کر رہا، تو آپ اپنے نوٹس بنائیں۔ پہلے جینڈر پہ لیٹ سپوز اپنے لیے ٹارگٹ کرے کہ جینڈر ہے، ڈیموکریسی ہے، رول آف لا ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، گلوبلائزیشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سوشل میڈیا ہے، ایجوکیشن ہے، گورننس ہے، گلوبل وارمنگ ہے۔ ان میں سے میں 8 تھیمز پرووائڈ کرتا ہوں، یہ 10 تھیمز میں نے بتائے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جینڈر، ڈیموکریسی، رول آف لا، فریڈم آف سپیچ، گلوبلائزیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سوشل میڈیا، ایجوکیشن، گورننس اینڈ گلوبل وارمنگ۔ یہ 10 تھیمز اگر آپ پریپیئر کرتے ہو، اور ہر تھیم سے آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، ایک تھیم پرووائڈ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کو، پھر اس میں جو ہے 4-5 ٹاسک ان سے کرواتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جینڈر میں 5 آؤٹ لائن، تو ڈیموکریسی میں 5 آؤٹ لائن، پھر رول آف لا میں 5 انٹروڈکشن، فریڈم آف سپیچ میں 5 انٹروڈکشن لکھواتا ہوں، وہ چیک ہوتی ہے، ویڈیو بیسڈ ایویلویشن ہماری ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تھیم ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ 15 ڈیز اگر آپ ایک تھیم کو دیتے ہو، اس میں ٹاسک کرتے ہو، ایویلویشن کرتے ہو، آپ کی زبردست ایسے کی تیاری ہو جائے گی۔ مگر ہر تھیم جو نوٹس آپ بناتے ہو، اس میں ہر اینگل ڈسکس ہونا چاہیے، اس میں کرٹیکل انالیسز ہونا چاہیے۔ یعنی آپ جینڈر پہ بات کرتے ہو تو جینڈر کی تھیوری اس میں ایڈ ہونے چاہیے، جینڈر کی موومنٹ ایڈ ہونے چاہیے، جینڈر کے سارے ایشوز ہونے چاہیے، جینڈر پہ 7-8 بکس ہونے چاہیے، اس میں کیس اسٹڈیز ہونے چاہیے، یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے۔ تھیوریٹیکل فریم ورک، اس سے ریلیٹڈ کوئی آرٹیکل آپ کو مل رہا ہے جینڈر سے ریلیٹڈ، وہ ضرور اپنے نوٹس میں ایڈ کرے۔ میں نے الحمدللہ بہترین نوٹس اس طرح بنائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے رولز ہوئے۔ اب آتے ہیں پورا ایک پلان۔ یہ دیکھیں آپ کا جو ہے میں نے 4 منتھ پلان بنایا ہوا ہے، منتھ 1، منتھ 2، منتھ 3، منتھ 4۔ سب سے پہلے فرسٹ منتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آؤٹ لائن۔ فرسٹ منتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ منتھ میں آپ نے آؤٹ لائن۔ اگر آپ فرسٹ منتھ میں آؤٹ لائن نہیں کرتے تو آپ کی ایسے پہ صحیح طرح سے پریکٹس نہیں ہوگی۔ ایسے پریکٹس ہمیشہ آؤٹ لائن میکنگ سے سٹارٹ ہونا چاہیے، اور آؤٹ لائن کے لیے ضروری ہے کہ آپ سٹرکچر سیکھو آؤٹ لائن کا، اور پھر برین سٹارمنگ، کیونکہ پہلے برین سٹارمنگ آئے گی نا، کنٹینٹ ہوگا آپ کے ساتھ مائنڈ میں، کنٹینٹ سے آپ کو جو ہے برین سٹارمنگ کرنی ہے، انٹرنیٹ یوز نہیں کرنا ہو، پھر اس سے آؤٹ لائن بنانا ہے۔ تو میرا کیا پروسیس ہوتا ہے، میں اسٹوڈنٹ کو تھیم دیتا ہوں، اس کو کہتا ہوں یہ 5 ٹائمز پڑھے،
اس میں سے میں آپ لوگوں سے ٹیسٹ لوں گا، آؤٹ لائن بناؤ گے تو وہ 5 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر اس میں سے جب ان کے مائنڈ میں کنٹینٹ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو کہتا ہوں کہ یہ اس سے ریلیٹڈ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ ایک آؤٹ لائن بناؤ۔ آؤٹ لائن کا اسٹرکچر ان کو میں نے سکھایا ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے اس پہ پریکٹس کرتے ہیں۔ پھر میں ڈیٹیل میں، ہمارے جو ٹیچر ہوتی ہے وہ ڈیٹیل میں ویڈیو بیسڈ ایوالویشن کرتی ہے، فیڈ بیک دیتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ سے وہ کیا کرتے ہیں، نیکسٹ آؤٹ لائن پہ جاتے ہیں، پھر 3rd آؤٹ لائن، پھر 4th آؤٹ لائن، پھر 5th آؤٹ لائن۔ تو ایک ہی تھیم سے 5 آؤٹ لائنز بناؤ گے تو تھیم بھی کور، آؤٹ لائن میں بھی غلطیاں کم سے کم، اور آپ کا جو ہے وہ آؤٹ لائن میکنگ کا میتھڈ بھی انشاءاللہ انہینس ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو 1st منتھ میں آؤٹ لائن، 2nd منتھ میں انٹروڈکشن، 3rd منتھ میں شارٹ ایسے، 4 منتھ میں لانگ ایسے۔ یہ سمپل ٹیکنیک ہے۔ جب یہ 4 منتھ اس پروسیس سے گزر جاؤ، میرا یہی 4 منتھ کا سیشن ہوتا ہے۔ خود ہی سے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہو یہی 4 منتھس، ساتھ ساتھ ایوالویشنز کرتے جاؤ، ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جاؤ۔ 4 منتھ کے بعد آپ صرف لانگ ایسے پہ فوکس کریں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سیکوینس اگر نہ ہو تو اس ٹیچر کو جوائن نہ کریں۔ اگر آپ کو وہ 2nd منتھ میں لانگ ایسے کروائے تو وہ آپ کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کیا ڈے 1 پہ جو ہے سائیکل چلا سکتے ہو؟ نہیں سائیکل چلا سکتے۔ ڈے 1 پہ جو ہے آپ گرو گے، پھر اٹھو گے، پھر گرو گے، پھر اٹھو گے۔ آپ 20-25 دن بعد جو ہے سائیکل چلا سکتے ہو۔ تو اسی طرح جو ہے اگر آپ ڈے 1 پہ میں آپ کو کہوں کہ لانگ ایسے لکھو، آپ صحیح طرح سے پریپیئر نہیں ہو تو کس طرح آپ جو ہیں ایسے لکھو گے؟ یہ اس طرح ہے، مثال اس طرح ہے کہ آپ ایک گھر بناتے ہو، ایک گھر کا بیسمنٹ، یا آپ اس طرح سمجھو کہ آپ اس کا بنیادیں جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم فاؤنڈیشن کہتے ہیں، فاؤنڈیشن آپ نہیں بناتے، آپ ڈائریکٹلی 1st فلور سے سٹارٹ کرتے ہو، یا ڈائریکٹلی آپ جو ہیں سلیب سے سٹارٹ کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ چھت ڈالو، دیواریں نہیں ہیں، پلرز نہیں ہیں، بنیادیں نہیں ہیں، چھت کس طرح ڈالوں؟ تو ڈیفینیٹلی آپ ایسا چھت ڈالو گے کہ جو گرے گا۔ تو آپ بھی اس طرح لانگ ایسے لکھو گے جو بالکل آپ سے کیا ہوگا، بالکل اس میں ہزاروں غلطیاں ہوں گی، بالکل صحیح ہوگا ہی نہیں۔ اگر آپ اسٹرکچر سیکھ بھی جاؤ، آپ لانگ ایسے ڈائریکٹ نہیں لکھ سکتے۔ سو میک شور کہ آپ جو ہیں پراپر سیکوینس فالو کرو۔ اچھا، ڈیلی آپ کا پریکٹس ہونا چاہیے، مینٹور فیڈ بیک ہونا چاہیے، ویڈیو بیسڈ لرننگ آپ کی ہونی چاہیے۔ اچھا سوری، یہ گرامر کے حوالے سے۔ اب گرامر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر آپ گرامر پہ آپ کے مسئلے زیادہ ہیں تو میں کیا کرواتا ہوں، میں 1st منتھ صرف گرامر کے لیکچرز اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ اچھا یہ لیکچرز لے، اٹینڈ کرے، ساتھ میں نوٹس۔ 2nd منتھ میں جو ہے ان سے پیراگراف لکھواتا ہوں کہ اچھا یہ پیراگراف آپ لکھے، پھر اس میں جو بھی آپ نے گرامر کے رولز اپلائی کی ہے، اگر وہی پہ کہیں غلطی آپ سے ہوئی ہیں تو وہ ہم چیک کریں گے ڈیٹیل میں۔ تو آپ بھی اسی طرح کریں، روزانہ جو ہے آپ ایک پیراگراف لے، مینٹور سے چیک کروائے، اور جو گرامر رولز آپ وائلیٹ کرتے ہیں ان پر یوٹیوب سے لیکچرز دیکھیں۔ یہ سمپل ایک ٹیکنیک ہے۔ پیراگراف رائٹنگ کے تھرو آپ اپنا گرامر ٹھیک کر سکتے ہو۔ تو 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ میرا ہے، ہم اپنے لیکچرز شیئر کرتے، گرامر کے رولز سکھاتے ہیں، ساتھ میں نوٹس، پھر پیراگراف 1 by 1 پیراگراف 10 پیراگراف لکھواتے ہیں، اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ رول آپ وائلیٹ کر رہے ہو، یہ فلانا لیکچر ضرور دیکھیں۔ مثال کے طور پہ ایڈجیکٹو میں آپ کی غلطی ہے تو ایڈجیکٹو کا لیکچر دوبارہ دیکھیں۔ ایک یہ طریقے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ گرامر ٹھیک کرتے ہو۔ مثال کے طور پہ پیراگراف لے کر آپ کو پتہ چلا کہ اچھا ٹیچر نے بتایا کہ ایڈجیکٹو ایڈورب یہ غلطی ہے آپ کی، تو اس سے ریلیٹڈ ویڈیو لیکچر دیکھو، وہ رولز پکے کرو اور دوبارہ وائلیٹ نہ کرو۔ 1 by 1 آپ کی غلطی سے آپ کی جو ہے گرامر ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں 4th منتھ ایسے روٹین آپ کا کیا ہونا چاہیے۔ 1st منتھ میں کیا کرے، ایسے اسٹرکچر ٹھیک کرے، ساتھ میں کنٹینٹ ریڈنگ کرے، ساتھ میں جو ہے گرامر کو ٹائم دے، اور ساتھ میں جو ہے آپ پیراگراف رائٹنگ کرے۔ سمپل ہے، گرامر پیراگراف رائٹنگ زبردست۔ اور پھر آپ کا جو ہے
اسٹرکچر کو ٹائم جائے گا اور کنٹینٹ پہ آپ کا ٹائم لگے گا. سمجھ آ رہی ہے. پھر سیکنڈ منتھ میں جو ہے اچھا اس میں جو ہے ایک چیز مسنگ ہے. کیا چیز مسنگ ہے؟ 60 منٹس آپ نے آؤٹ لائن میں بھی دینی ہے. فرسٹ منتھ میں 60 منٹس آپ آؤٹ لائن کو دینے ہیں, صحیح ہے نا. یعنی ایک اسٹرکچر, ایک کنٹینٹ ریڈنگ, ایک گرامر, ایک پیراگراف اور 60 منٹس آؤٹ لائن. تو اگر آپ 4 آورز ڈیلی اس کو دیتے ہو ایسے کو, تو آپ یہ اسٹرکچر فالو کر سکتے ہو, صحیح ہے نا. سیکنڈ منتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنٹینٹ ریڈنگ, انٹروڈکشن کی پریکٹس کرنی ہے, ساتھ میں گرامر, ساتھ میں پیراگراف رائٹنگ. تھرڈ منتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنٹینٹ ریڈنگ, شارٹ ایسے آپ نے لکھنا ہے, ساتھ میں گرامر, ساتھ میں پیراگراف رائٹنگ. فورتھ منتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کنٹینٹ ریڈنگ, ساتھ میں لانگ ایسے پریکٹس, ساتھ میں گرامر, ساتھ میں پیراگراف رائٹنگ. اگر آپ خود سے تیاری کرتے ہو تو اپنے 4 منتھس میں پیراگراف رائٹنگ, گرامر ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کا گرامر بالکل ٹھیک ہو جائے. میں کیا کرواتا ہوں, میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ منتھ میں جو ہے کہ پیراگراف گرامر کرواتا ہوں, اور اس کے بعد ان کو کہتا ہوں کہ ابھی آپ خود ہی گرامر کا پریکٹس کریں, پیراگراف رائٹنگ کریں, کیونکہ ابھی خود ہی آپ کا وہ اسکل آ گیا ہے, رولز بھی سیکھ لیے, پیراگراف رائٹنگ بھی آپ کو اندازہ ہو گئے ہیں, تو آپ خود ہی اب اپنا پیراگراف کی ایویلویشن کر سکتے ہو. ہم آپ کو اس قابل بنائیں گے کہ آپ اپنا پیراگراف خود ہی چیک کر سکو گے. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ اس میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے. اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو, صحیح ہے نا. یہ فریکوینسی ٹارگٹ ہیں, مطلب اگر آپ آؤٹ لائن سے سٹارٹ لیتے ہو تو 3 دنوں میں آپ کا ایک آؤٹ لائن آنا چاہیے, ایک آؤٹ لائن لکھنا چاہیے. جس طرح ہم لکھواتے ہیں 3 دنوں میں ایک آؤٹ لائن لکھواتے ہیں, 3 دنوں میں آپ کا ایک انٹروڈکشن لکھنا چاہیے, ایک انٹروڈکشن آپ کو ضرور لکھنا چاہیے. اور 5 ڈیز میں آپ ایک شارٹ ایسے ضرور لکھیں, اور اس طرح 7 ڈیز میں آپ ایک فل لینتھ ایسے ضرور لکھیں. اس کے علاوہ میرا فری ورک شاپ میں آپ آلریڈی ہو, اگر کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ وہ مجھے کنٹیکٹ کریں, میرے ساتھ نمبر مینشن ہے, آپ ضرور کنٹیکٹ کریں. انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دوں گا. ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس اور ڈفرینٹ سبجیکٹس میں دیتا رہتا ہوں, ڈیٹیل سے میں پلان بھی لاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ ورک شاپ میں میرے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں آپ کو یہ چیزیں ملتی جائے گی. اچھا یہ میرے اسٹوڈنٹس کی فیڈ بیک ہے. ہم اپنے ایسے پروگرام جس میں ہم 4 ٹیچرز مل کے کام کرتے ہیں, تو یہ ذرا فیڈ بیک ہے, یہ ذرا دیکھ لیں. اس میں کلیئر کٹ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایسے سیشن از گوئنگ ویل سر, اٹس اے فروٹفل سیشن اسپیشلی ٹاسک گیون دا ٹائملی اسسٹنٹ اینڈ ٹائملی چیکنگ آف اسائنمنٹس. یعنی ہمارے سیشن میں جو 40 ٹاسک ہم کنڈکٹ کرواتے ہیں, ٹائملی چیکنگ ہوگی. اور یہ ایک بہت زبردست چیز ہوتی ہے کہ جو بھی آپ سیشنز جوائن کرتے ہوں اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی پریکٹس ہے, جو بھی آپ رائٹنگ کر رہے ہوں وہ ٹائملی چیک ہو. اس کے علاوہ جو ہے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ الحمدللہ اٹ از گوئنگ ویل, دا اپیلنگ پارٹ آف یور ایسے سیشن از دیٹ اٹ کورز آل ریکوائرمنٹس فرام بیسک ٹو ایڈوانس. بیسک ٹو ایڈوانس انشاءاللہ ہم جائیں گے. اٹ از سولی بیسڈ آن پریکٹس اورینٹیڈ پروگرام. پریکٹس اورینٹیڈ پروگرام ہے ہمارا, یعنی پریکٹس سے ہی ہمارا کام چلتا ہے. which not only strengthen an aspirant's will to focus on writing but also polishes the very mistake of one's. Thanks for mentioning such programs. اچھا ایک اسٹوڈنٹ نے کہا ہے کہ سلام سر, نو ورڈس ٹو ڈسکرائب ایس اے سیشن. I have joined Academy under personal mentorship program for my preparation, but they give me wrong direction along with essay. But luckily آپ کا سیشن جوائن کر کے میرے ایسے کی ساری کوئریز سالو ہو گئی. آپ کا ایسے کا سیشن سٹیپ بائی سٹیپ ہے along with teams notes. جیسے میں نے آپ کو کہا میں نوٹس پرووائڈ کرتا ہوں, جیسے کنٹینٹ کی پریشانی بھی ختم ہو گئی. I can see a lot of improvement in me after joining your essay session and as well other sessions. Your essay session is just commendable, sir. I truly appreciate it, and to be honest, it's a session which makes one understand each and everything regarding essay writing.
The timely evaluation are very helpful to understand the shortcomings. یہ چیز انہوں نے بھی ڈسکس کی ہیں. ایسے سیشن بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اسپیشلی بگنرس کے لیے. سیکنڈ تھنگ، ایک چیز ڈیٹیل میں سمجھانا اور پھر ہر اسٹوڈنٹ کی ایویلویشن انڈیویجولی سب آؤٹ کلاس ہیں. تھرڈ، ڈیٹا اتنا زیادہ پرووائڈ کیا جاتا ہے جو ہر ڈائمینشن سے ٹاپک کو کور کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات، افورڈیبل فی ہر کسی کے لیے. آپ کا ایسے سیشن سب سے بیسٹ سیشن ہے اور سب سے زیادہ ریزنیبل ہے. میں نے آج تک کبھی کوئی سیشن یا اکیڈمی جوائن نہیں کی اسی لیے کہ وہ آؤٹ آف بجٹ ہوتی ہے. اچھا، انہوں نے اس میں کہا کہ میم قرۃ العین اور سر کاشف جس طرح سے محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے وہ ہائیلی اپریشیشن کے قابل ہیں. اور 24/7 اویلیبل ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں. آپ کے نوٹس، لیکچرز، میم کی ایویلویشن اور سر کا گرامر سیکھنے کا طریقہ سب سے بیسٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار دس امیزنگ سیشن. اس طرح اگر ہم چلتے جائیں نا تو میرے ساتھ بے شمار فیڈ بیک ہے. کون سا میں آپ کے سامنے ریڈ کروں گا. یہ ہمارا جو ہے سیشن کے بارے میں اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر سیشن جو ہے ہم نے جوائن کرنا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.